بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی بغاوت کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں اور وہ بریفنگ لے رہے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اگر میں خلاف ورزی کر دوں تو مینوں کنی کی سزا لگ سکتی ہے، اس پر ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ وہ کیا بریفنگ دی گئی ہے اور اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کیا کیا ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے وہ مٹا دو۔ یہ شعر میں ایویں نہیں یاد آیا پائے نا، ایس کر کے یاد ہے کہ آج یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے پی کا آرڈیننس ایک جاری کیا تھا اپنا، یہ جو ہیں اپنا وزیر اعظم صاحب اور بڑے فواد چودھری صاحب اور بڑے جناب انہوں نے اس کے حق میں دلائل دیتے رہے ہیں اور بڑی گلاں باتیں کی ہیں۔ آج جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ اڑا مارا پکڑ کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پورے کا پورے جو آرڈیننس ہے اس کو آئین سے متصادم قرار دے کے کال عدم کر دیا اور کہا یہ غیر آئینی ہے، یہ اختیار ہی نہیں تھا انہوں نے کول، جو کچھ انہوں نے کیتا یہ سارے کا سارا آئین کی بنیادی جو شکیں ہیں ان کے ساتھ متصادم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا ڈیٹیل فیصلہ ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آج جو بات کل جس طرح مخدوم علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا نا سپریم کورٹ کے اندر کہ جی میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا دفاع نہیں کروں گا، میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ وہ رولنگ دے نہیں سکتے تھے اس طرح کی، یہ بات انہوں نے کی تھی۔ آج جو ان کا وکیل یعنی جو بابر بخت قریشی صاحب ہیں، ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں وہ سائبر کرائم ونگ کے، انہوں نے آج عدالت میں کہا جی کہ یہ قانون موجود ہے تو پھر ہم پہ پریشر آتا ہے تو ہم تو بندہ ایسے بھی پھڑ لینے بھاجی جا کے کہ پرچہ نہیں ہوا اندر سی بندہ پھڑ لینے، تو اس پر عدالت نے کہا کہ یہ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کس قانون کے تحت یہ آپ کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں ساڑھے تے پریشر آتا ہے بہو جی اسی کی کریے سر، ہمیں پریشر آتا ہے تو ہم پکڑ لیتے ہیں، وہ یعنی انہوں نے وکیل ہی انہوں نے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے برے وقت کی نشانیاں۔ بہرحال برا وقت ان کے اوپر شروع ہے اور یہ اب شروع رہے گا۔ عمران خان جتنی مرضی باتیں کر لے، جتنی مرضی وہ گفتگو کر لے کہ جناب میں ایک بال سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا، آپ کلین بولڈ ہے پائن، ٹھیک ہے، اور یہ کلین بولڈ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے کیا ہے پولیٹیکل سٹرگل کے ساتھ۔ یہ جو عدالت کے اندر کل سیاسی جماعتیں گئی ہوئی تھیں اور وہاں پر جا کے جس طرح بلاول صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے یا دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے، تو وہ ایک چونکہ انہوں نے آئین کو مطلب یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ آئین نہیں گا ہے، کوئی مطلب ہے کوئی کتاب ہے ویسی پٹھی سدھی کر دو، کوئی کچھ نہیں کہنے لگا سانو۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس وہ سارے اختیارات موجود ہیں جو آرمی چیف کے پاس ہوتے تھے، یعنی ماضی کے آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، جنرل پرویز مشرف کی یا جنرل ضیاء کی، جب انہوں نے کو کر لیا ہوا تھا۔ حالانکہ پائے اس طرح نہیں ہوتا، مطلب تسی کوئی سلطان معظم تھوڑی ہو، تسی مطلب عمران خان ہو، خاقان اعظم تھوڑی ہو، یا مطلب ہے کہ آپ کوئی چنگیز خان ہے کہ جناب یہو جی حرکتاں کرتے پھرو گے تانوں کو پوچھے گا نہیں۔ آئین ہے، اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور آج جو معاملہ ہے وہ اب یہ ہے کہ جناب کل دا فیصلہ آیا تے وزیر جڑے نا وہ کھمبے گنتے پھرتے۔ میں نے آپ سے کہا تھا انہاں دا حال ہے ہوئے گا، یہ باز نہیں آ رہے تھے، یہ سمجھ نہیں رہے بات کو، اس لیے کہ یہ آئین ہے اس ملک کے اندر، کچھ قوانین ہیں۔ میں ظاہر ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ کچھ بھی بولتا رہوں، لیکن سر جہاں پہ میں آئین سے ٹکراؤں گا، جہاں پر میں قانون سے ٹکراؤں گا، وہاں پر میرے خلاف کارروائی ہوگی، مجھے اپنی لیمٹس میں رہنا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے آج کی دنیا میں کہ آپ جو دل کرے وہ کرتے پھرے اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب باہر سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور کل شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے فیصلے پر ظاہر عمل ہونا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا اور کل وہ اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس کے اندر جو تحریک عدم اعتماد آئے گی، عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ہے وہ اگلی گل جڑی ہے وہیں پر وہ نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب جیت جائیں گے جو موجودہ صورتحال ہے، تو اس تو بعد تو سوچ لو شہباز گل نے ویسے اڈاری پھڑ لی ہے، وہ میرا خیال چلے گیا، یہ جانے والے ہیں، اب پتہ نہیں پھر اس تو بعد واپس آن گے کہ نہیں آن گے، کہتے ہی رہے سن کہ میں واپس آؤں گا۔ لیکن جو حالات ان کے یہاں پر رہ جانے والے وزیروں کے ہیں نا اس وقت، وہ یہ ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے تو کہا جی کل عدالتی بغاوت ہوئی، یعنی یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس خاتون کی بات کر رہا ہوں جنہوں انگریزی بھی پوری آندی، جنہوں اردو بھی آندی، جنہوں پنجابی بھی آندی، بلکہ وہ سرائکی بھی بول سکتی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو کہہ رہی ہیں، تو مجھے ایک نا چلے
اس کے بعد میں آپ کو ایک جو ہے نا تھوڑا سا ترمیم شدہ ایک شعر اور سناتا ہوں. یہ اسی طرح جو ہے اپنا فواد چودھری صاحب وہ بھی جناب شعر و شاعری کہہ رہے ہیں. وہ کسی شخص نے, ظاہر ہے کوئی ان کا چاہنے والا ہی ہوگا, اس نے کچھ اشعار جو ہیں وہ آغا شورش کشمیری صاحب کے اشعار ٹویٹ کیے تو وہ ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں. بڑے اوکھے جو اشعار ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اشعار جو ہے نا ظلم اور جبر کے خلاف لکھے ہوئے ہیں. وہ اصل میں جو ہے نا اپنا خودی کے اوپر اشعار ہے تے پائے نا وہ تہاڈا تے لاگو نہیں نہ ہوندے سر, تسی اس طرح نہ کرو. آپ تو باقاعدہ طور پر سارے پاسے کمپرومائز کر کے سارے پاسے پیراں نوں ہتھ لا کے یو ٹرن لے کے اخیر مطلب عمران خان تے راؤنڈ اباؤٹ بن گیا انہیں کہ یو ٹرن لیتے. تو اس کے بعد جناب آپ اس طرح کے اشعار پوسٹ کریں گے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بٹ اینی وے ان کا حق ہے پائے نا, وہ چاہن تے جنوں مرضی ری ٹویٹ کری جان, چاہن تے نہ کرن, مطلب ان کی مرضی پر تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا. ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا اپنا ہے. شہر رشید صاحب جو ہیں وہ بھی آج گھبرائے اور بونترے نہیں ہوتا بندہ بوند لیا ہوا, اس طرح دے انہوں نے حالات سن. وہ آج پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک انہوں نے کی ہے, اس میں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ مستعفی ہو جاؤ, میں نے کہا تھا استعفے دے دو, میں نے کہا تھا اسمبلی توڑ دو, میں نے کہا تھا گورنر رائے لگا دو, میں نے کہا تھا ایمرجنسی لا دے. وہ پائے نے ہوں جن قصور تمہیں یاد آ رہے ہیں نا لڑائی تو بعد, یہ بہو جی اپنے آپ نو مارو. یہ ہوں لوگوں نہ دسو جیڑی شاید لڑائی دے دوران تمہیں یاد نہیں بعد چ یاد آئی تو پھر انہوں نے ہوں سمجھو. اب وہ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں استعفے دے دیں. اچھا جی, میں آپ کو استعفوں کے حوالے سے بتاؤں, یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے استعفے لکھوا کے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ بھی اس بات کا بڑا امکان ہے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وفاقی کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مجھے جو پی ٹی اے کے ذرائع نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تمام جو ان کے اراکین قومی اسمبلی بچ گئے ہیں جتنے بھی 130-135 کے قریب ہیں, تو وہ ان سے انہوں نے استعفے لکھوائے ہوئے ہیں اور ان پر سائن کروائے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم پیش کر دیں. اگر فرض کریں عمران خان صاحب آج شام کی تقریر میں اس طرف جاتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے, اگر وہ جاتے ہیں تو وہ اس میں 2-3 ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جناب وہ استعفے دیں گے, اور جو استعفے دیں گے نا ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ان استعفوں سے مکر جائیں گے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو خواتین اسپیشل سیٹس پہ آئی ہوئی ہیں وہ تو نہیں مکریں گی, ظاہر ہے. انہوں نے مطلب ہینڈسم عمران خان, وہ کیسے ان سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے, اور پھر ویسے بھی ان کا کوئی ہلکا نہیں ہے, ظاہر ہے. تو وہ تو کسی کو جواب دے نہیں ہے سوائے عمران خان کے. وہ تو ایک مطلب جو اسپیشل سیٹ پہ آتا ہے چاہے خاتون ہو یا مرد ہو, وہ ظاہر ہے پارٹی نے بلائز کیا ہوتا ہے. بڑی سیدھی جی گل ہے. اس میں میں کسی خاتون کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا, یا میں کوئی ایسے ریمارکس نہیں دے رہا جس سے کوئی خواتین کی دل آزاری ہو. میرے کہنے کا ٹوٹل مطلب اتنا ہے کہ وہ بلائز کیا ہوتا ہے پارٹی کے نے, تو لہٰذا وہ تو ایک الگ میٹر ہے. وہ تو ساری جتنی بھی ہیں وہ 30 ہیں یا 35 ہیں جتنی بھی, وہ تو ریزائن کر جائیں گی, سوائے 2-3 کے جو ظاہر ہے کہ باغی ہو چکی ہیں, باقی تو ریزائن کر جائیں گے. اس کے بعد جو ہیں اپنا حلقے والے لوگ, مسئلہ اتنے پیڑا ہے, جنہوں نے اپنے حلقے جا کے ووٹ منگڑے, ان میں بھی شہر رشید صاحب ہو گئے, حالانکہ ان کی پارٹی کے نہیں ہیں, لیکن چلو عمران خان دی محبت دے وچ ہو سکتا ہے وہ ریزائن کر دیں. جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب, مراد سعید صاحب, اسد عمر صاحب, اسد کیسر صاحب, اس طرح کے لوگ جو ہیں شاید وہ, یا قاسم سوری صاحب, یہ ریزائن کر جائیں, ہو سکتا ہے یہ کر جائیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں نا سر, انہوں نے ریزائن من مشکل لگتا ہے. من تو شاہ محمود قریشی کا ریزائن مشکل لگتا ہے, مجھے تو احمد ڈوگر کا ریزائن مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دوبارہ جیت نہیں سکتے. اگر الیکشن ہو گیا تو 3 مہینے بعد ہی تو انہوں نے کیتے کچھ نہیں ہویا, ہلکے سے وڑن جو کہ کوئی نہیں, تو لہٰذا کس طرح وہ کریں گے. مثلا شاہ محمود قریشی صاحب کیا لے کر جائیں گے, جنوبی پنجاب کا صوبہ بنا لے, کیا احمد ڈوگر جا کے گا کہ جناب میں اتنے چیف وپ سا, بس میں اینک لا کے پھردا رہا, کیا کہیں گے وہ, کیا کام ہی کوئی نہیں کیا ہوا, مہنگائی عروج پر ہے. لہٰذا یہ اتنی گفتگو ہے, یہ ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ گروپوں میں ہی ہے, گراؤنڈ کے اوپر جائیں تو پائیں گل کوئی نہیں پیٹی ہے لی. اور یہ صورتحال ان کو سامنا ہے. ایک اور ٹیکنیکل پرابلم اس کے اندر جو میں آپ کو ایک گوشوزہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اسد کیسر صاحب کے خلاف آ چکی ہے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد, لہٰذا اسد کیسر صاحب بھی ظاہر ہے کہ مطلب اسپیکر نہیں رہیں گے. یہ استعفے آئیں گے تو ان کو پہلے تو اسپیکر نے جج کرنا ہے نا, تو اسپیکر وہاں پہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ کا یا مولانا کی پارٹی کا بیٹھا ہوگا, وہ استعفے رکھ کے بیٹھ جائے, وہ گے بھیجے ہی نا الیکشن کمیشن میں, پھر کی کرو گے. کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ کب تک استعفیٰ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں. وہ یہ ہے کہ سویٹ ول ہے اسپیکر کی, وہ پہلے سیٹسفائی ہوگا کہ جناب استعفیٰ نے اپنی مرضی نہ دیتا ہے, تو پھر اب سب کی تحریر ہے. ایک مسئلہ یہ ہے, ایک تحریر لکھی, وہ فوٹو کاپیاں کرائی, سارا تو سائن کرا لے, ڈیٹ پوا کے, بس اتنا کام کیا ہوا ہے. وہ جناب جنہوں نے کو اس طرح لیتے گئے نہیں سی, اس لیے تو حکومت سی نا, اس لیے سب نے یہ لگ رہا سی کہ عمران خان جڑا نا ایک بولنا ساری وکٹاں اڑا دے گا. اب تو حکومت نہیں ہوگی, تو پھر لوگ جو ہے بڑے سوچ سمجھ کے
فیصلے کرتا ہے. یہ جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. یہ ان کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مطلب بیوقوف ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. وہ پائن اپنے حلقے دے 5-7 لاکھ بندیاں نوں بیوقوف بنا کے ایک بندہ قومی اسمبلی کا رکن بنیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہوتے, بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو بیوقوف سمجھنے والا اصل میں خود بیوقوف ہے. تو وہ جب عہدی واری آئے گی اسپیکر کو جان دی تو اس لیے وہ کہہ دیں کہ جا کے بہو جی ہے نہیں ہوں پبلک سیونگ لئیے, پبلک دے سامنے جان لی گل ہے, اسی کیوں نہیں استعفیٰ دیتا ہے, انہوں سائڈ تے رکھی رکھو. میں یہ بات ایویں نہیں کر رہا, میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی دفعہ شاہ محمود قریشی اینڈ کمپنی اور عمران خان نے استعفے دیے تھے, آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں, آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا. 36 ان کے ارکان تھے, استعفے انہوں نے دیے تھے. اسپیکر صاحب جو تھے اپنا ایاز صادق صاحب, انہوں نے استعفے رکھ لے کول اور کہا جی آگے ذرا من سیٹسفائی کر دو, مرضی نہ دیتا ہے. تو اتنے جا کے کہتے تھے کہ نہیں سر پلیز ساڈے استعفے نہ قبول کرنا. اتنی ڈٹائی کے ساتھ عمران خان سمیت سب نے بعد میں وہ تنخواہیں بھی وصول کی بطور ممبر قومی اسمبلی جو انہوں نے استعفے دے دی. کہتے تھے میں لعنت بھیجتا ہوں پارلیمنٹ کے اوپر. اسی پارلیمنٹ میں گئے, اسی پارلیمنٹ سے تنخواہیں لیں. یہ ان کی حالت ہے. تو یہ صرف جو ہے نا وہ درشنی پروانا نہیں بھڑکانے, ان میں بات کوئی نہیں ہے. اب یہ استعفوں کی باری آئے گی تو مجھے یقین ہے اس بات کا کہ ادھے تو بہتے جڑے نا وہ کہن گے بہو جی اسی کوئی نہیں استعفیٰ دیتا, عمران خان نے کہا سی اسی سارے کو زبردستی لہا لیا, لہٰذا سائڈ تے پیا رہن دے. فی الحال دیکھو تیل کی دھار دیکھو, یہ ایک صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے مستقبل میں بنے گی ان کے ساتھ. مگر پھر بھی جو ظاہر ہے عمران خان کے چاہنے والے ہیں اور بالکل ہیں, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا. خواتین ارکان اسمبلی ہیں, کچھ ویسے بھی جو منسٹرز ہیں یا کچھ ویسے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں, کسی دا ہی ہے نا بندے دا, وہ کہتا ہے یار بڑا زبردست آدمی ہے عمران خان, ہم اس کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ واقعتاً ان کی بات پر یقین رکھتے ہوتے ہیں. میں وہ استعفے دے دیں گے. اور وہ جو شعر میں نے آپ سے کہا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کے بعد میں اصل خبر کی طرف آتا ہوں. وہ جان ایلیا صاحب کا ایک شعر ہے کہ ہے یہ ایک جبر کوئی اتفاق نہیں, جون ہونا کوئی مذاق نہیں. یہ اس کو میں نے تھوڑا سا اس میں جان ایلیا صاحب کی روح سے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تحریف کی ہے, اور یہ میں نے اس کا کیا ہے, یہ ہے ایک مرض کوئی اتفاق نہیں, یوتھیا ہونا کوئی مذاق نہیں. تو بہت سارے جو ہے نا مریض موجود ہے, ابھی ایسا نہیں ہے کہ مریض موجود نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے, اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے نا وہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں نظر آئے گی. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے شروع میں کی تھی. عمران خان صاحب نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا اس کے لیے آج صبح بلا کے بریفنگ لی ہے کہ پائن من دسو اگر میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر دوں تو پھر اس کے بعد مجھے کیا سزا ہو سکتی ہے. پھر ان کو بتایا گیا ہے سر کہ 5 سال تک عمر قید ہو سکتی ہے. لیکن یہ صرف اس بات کی ہے جو آپ نے حلف لیا ہوا ہے ریاست کا اور حکومت کے خفیہ معاملات کو افشا نہ کرنے کا, ٹھیک ہے. وہ جو حلف ہوتا ہے وزیر اعظم کا, اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے, منسٹر میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو اگر وہ آپ اس کو کریں گے تو آرٹیکل 62 بھی لگے گا سر آپ کے اوپر, آرٹیکل 63 بھی آپ کے اوپر لگے گا, اور آپ جو ہیں وہ پائن نااہل بھی ہو جائیں گے, اور پھر غداری کا مقدمہ بھی آپ کے اوپر درج ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے اہم قومی راز جو ہیں وہ افشا کیے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کے اوپر سخت قسم کی سختی آئے گی. تو اب پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رات کو وہ امریکہ دے نا جڑا انہوں نے خط لکھا ہے کہ جناب امریکہ والوں سانو خط آیا, ساڈے سفیر نے دسیا کہ امریکہ جڑا نا عمران خان تو بڑا پریشان ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ یار, نواز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ یار تو کیڑا ہے ہائیڈروجن بم بنا رہے ہیں, مطلب میں دسو نا کوئی ایٹم بم بنا رہے ہیں سا, کوئی آپ دنیا کو فتح کرنے نکلے تھے, کیا آپ نے کیا ایسا کرتب کیا تھا دنیا آپ سے خوفزدہ ہو گئی؟ مطلب کیوں امریکہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا پریشان ہوا کہ ہائے عمران خان جے ہویا تو امریکہ نو خطرہ پیدا ہو جائے گا, اتنے کو بائیڈن دی لتاں کام رہی سن عمران خان دی بڑکا سن کے. مجھے ہنسی آتی ہے یار, یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر حامد میر صاحب تو یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جناب سیکیورٹی اداروں نے بتا دیا ہوا ہے کہ پائن جڑی تسی گلاں کر رہے ہو ان میں سچائی کوئی نہیں ہے, بالکل کوئی سچائی نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کتوں تسی لہا لیا اور آ کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. بٹ اینی وے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ رات کو وہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ بتا دیں گے, اور سیکرٹ ایکٹ نہیں سوری جو سیکرٹ رکھا ہوا ابھی تک خط کا حصہ وہ بھی بتا دیں گے, اور جناب استعفے دے دیں گے. وہ پوائنٹ جڑا تھی مطلب کی میں کہاں دھماکہ کرنا نا کر کر لو. اب کوئی ان تینوں میں تیل کوئی نہیں رہا, میرا ذاتی خیال یہی ہے. اور عمران خان صاحب کے پاس ایک باعزت راستہ جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ کل وہ جا کر مطلب فیس کرے اور اپوزیشن میں بیٹھیں اور ڈٹ کر اپوزیشن کریں,
ڈٹ کر اپوزیشن کریں. اگر آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور کل وہ نہیں رہتے اور کل شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے اور جیل میں تھے اور آج وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو سر یہ حالات سیاسی تو کبھی بھی بدل سکتے ہیں نا. ڈٹ کر اپوزیشن کریں اور اپنی بات کو منوائیں اور طریقے کے ساتھ چلیں تاکہ انہوں نے بھی تو کھل کھیلنے کا موقع نہ ملے. یہ نہ ہو کہ وہ جن کی اپوزیشن پارٹی شہباز شریف صاحب آگے وہ بھی بادشاہ بن جائے, وہ بھی ایک پر بادشاہ بن جائے, پھر کی کرو گے؟ لہذا بہتر ہے کہ جو ہے نا عمران خان صاحب کو, میرا تو یہی خیال ہے, کرنا یہی چاہیے, قانون اور عدالتی حکم کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جناب اکھا کاٹ دے پھرو. این الفائدہ کوئی نہیں ہونا سوائے اس کے کہ مزید نقصان ہوگا, اور اس دفعہ جو ہے نا مطلب صرف پولیٹیکل کیجویلٹی نہیں ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے. فی الوقت اتنے, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.